اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ۔ تمام ہی سننے والے سامعین اور ناظرین کو جو مجھے اپنی میری فیس بک آئی ڈی حافظ محمد عبید صدیقی پہ سن رہے ہیں، اور وہ لوگ جو مجھے یوٹیوب چینل پر مجھے سماعت کر رہے ہیں، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پاکستان میں 17 رمضان المبارک ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر اور مسلمانوں کی کامیابی۔ تو سب سے پہلے غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، پھر آخر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے 1400 سال پہلے وہ 313 مسلمان کس طرح کامیاب ہوئے۔ اگر آج ہم ہمارے اس معاشرے کا ایک ایک انسان، ایک ایک فرد جو ہے ان 313 مسلمانوں کی وہ سیرت کو، ان عادت کو اگر اپنا لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی اپنے اس معاشرے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں یہ بات تو نہیں کرتا کہ ہمارا معاشرہ کامیاب ہو جائے گا، میں فرد کی بات کرتا ہوں، کیونکہ ایک فرد سے پورا معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ایک انسان بھی میری گفتگو سننے کے بعد ان باتوں پہ عمل کر لیا جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تھی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طرح وہ کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم بھی کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ غزوہ بدر کفر اور اسلام کی پہلی غزوہ ہے، پہلی جنگ ہے۔ عام طور پہ اگر بات کی جائے تو اس کو جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر غزوہ ہے، کیونکہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفید شریک ہوئے ہوں۔ غزوہ اور جنگ میں یہ فرق ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کو غزوہ بدر کہیں گے۔ اور آپ خود شریک نہیں ہوئے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو پیچھے ہو کر کفار سے، مشرکین سے لڑ رہے تھے، آگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر کفار اور مشرکین سے لڑ رہے تھے۔ تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ میں شرکت کی۔ غزوہ بدر عربی زبان کا لفظ ہے، غزوہ بدر کبریٰ یوم و بدر القتال یوم الفرقان۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوئی، بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں، مکے کے قبیلہ قریش اور دیگر عربوں کے درمیان میں مدینہ سے جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر یہ غزوہ پیش آیا۔ مقام اس کا تھا کنویں بدر کے قریب 17 میل 110 کلومیٹر مدینہ کی جنوب مغرب میں یہ واقع ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا مسلمانوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کہ مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح ہوئی۔ اور آمنے سامنے کون تھے؟ ایک طرف مدینہ منورہ کے مسلمان تھے کہ جس میں انصار مسلمان بھی تھے، انصار صحابہ بھی تھے، اور مہاجرین صحابہ بھی تھے جو مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور دوسری طرف قریش مکہ تھے اور منافقین مکہ تھے۔ کمانڈر اور رہنما کی بات کی جائے تو ایک طرف مسلمانوں کی طرف پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر بن خطاب تھے، حمزہ بن عبد المطلب یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حمزہ بن عبد المطلب تھے، اور علی بن ابی طالب تھے۔ اور دوسری جگہ قریش مکہ کے ساتھ جو مکہ سے آئے ہوئے تھے، ان میں ان کے جو لیڈر تھے ابو جہل تھا۔ وہ ابو جہل کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کا فرعون وہ فرعون تھا، اور میرے دور کا فرعون ابو جہل ہے۔ عتبہ بن ربیعہ تھا، امیہ بن خلف تھا، ہند بن عتبہ تھا۔ یہ وہ نام تھے قریش مکہ کے جو بڑے بڑے نام تھے۔
مگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے ان سب کو ڈھیر کر دیا۔ طاقت کی بات کی جائے تو کتنی طاقت تھی؟ ایک طرف مسلمانوں کی طرف 313 پیدل فوج تھی اور کچھ گھوڑا سوار تھے، اور گھوڑے سوار اور 70 اونٹ تھے، اور دوسری جانب 950 سوار تھے۔ یہاں 1300 تھے، 313 تھے، اور وہاں 950، یعنی 3 گنا زیادہ تعداد تھی، اور سارے گھوڑا سوار تھے، اور 100 گھوڑے اور 170 ان کے بعد اونٹ تھے۔ اور اس کے بعد بھی ہلاکت اور نقصان کا اگر میں بات کی جائے تو وہ مسلمان جن کے پاس 313 تعداد تھی، اور وہ کفار جن کے پاس 950 کفار تھے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت فرمائی۔ 313 مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، 6 جو ہے وہ کیا نام ہے انصار صحابہ تھے، اور جو نا کیا نام ہے 8 جو ہے مدینے کے صحابہ تھے۔ 14 شہادتیں ہوئی، اور منافقین کی تعداد جو تھی وہ 70 مقتول ہوئے، 70 قتل ہوئے، اور 70 قیدی بنے۔ یہ تو یوں سمجھے غزوہ بدر کی کچھ باتیں تھی۔ اب آخر میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں مسلمانوں کی کامیابی بیان کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی کامیابی کس بات پہ ہوئی۔ فرمایا غزوہ بدر میں مسلمان قریش کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھے۔ قریش کے پاس اسلحہ بھی تھا، مسلمانوں سے زیادہ اسلحہ تھا، اس کے باوجود بھی کامیابی مسلمانوں کے قدم چومی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ میں بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ ان کے پاس یہ تھی کہ نصرت الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھی۔ نصرت کہتے ہیں مدد کو، اور الہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ پہلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوئی، اور مدد بھی میرے بھائیوں اور میری بہنوں جب ہوتی ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ سماعت فرمائے اور آمین کا کمنٹس فرمائے۔ دعا کی، اے خدا یہ قریش ہیں، اپنے ساتھ سامان کے ساتھ ہیں، غرور ان کے ساتھ ہے، ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی، اور صحابہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فتح ہماری ہوگی، کامرانی ہماری ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کی بشارت دے دی ہے، اور 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ تو یہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں وہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ صحابہ کرام جو ہے فتح و نصرت ان کا مقدر بنی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کو بھروسہ تھا۔ دعا انہوں نے اپنا ہتھیار بنائی، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا انسان کی تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ انہوں نے کامیابی جب ان کے ہاتھ آئی، جب انہوں نے دعا کی، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں، اور روزی کا معاملہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ بیمار ہو جائیں، دوا کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھروسہ کریں۔ اب آپ کہیں گے قاری صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھروسہ کرنے سے مراد کیا ہے آپ کی؟ تو آئے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھروسہ کرنے سے مراد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھروسہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ آپ کو کوئی بھی دینی و دنیاوی مسئلہ ہو، اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا دیں۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ روزی کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، الغرض کسی بھی حوالے سے اگر آپ پریشان ہیں
تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت سے آپ کی پریشانی ختم ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت، کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا وقت دینا، تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔